اب تک آپ نے دیکھا زویا اور زریاب کی محبت میں بڑھتی ہوئی تلخیاں، انا کی دیواریں اور وہ ضبط جو اب ٹوٹنے کو ہے۔ اب سفر اپنے آخری انجام کی طرف۔ قسط نمبر 7 کے آغاز سے پہلے سب کچھ بدل چکا تھا۔ زویا اب وہ نہیں رہی تھی جسے زریاب نے چاہا تھا، اور زریاب وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے کانٹوں پر چلنے کو تیار تھا۔ زریاب، تم نے کہا تھا کہ ضبط کرنا سیکھو۔ لو، دیکھ لو، میں نے اپنی محبت، اپنی خوشیاں اور اپنی ذات تک ضبط کر لی۔ پر یاد رکھنا، جس جنون کو تم جینا چاہتے تھے وہ آج تمہاری انا کی بھیڑ چڑھ گیا، ہمیشہ کے لیے راکھ ہو گیا۔ محبت جیت گئی یا انا؟ ضبط جنون، ایک تلخ داستان۔ السلام علیکم میرے پیارے سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور آپ کی زندگی کی کتاب کا ہر ورق خوشیوں کی مہک سے بھرا ہو۔ میں ہوں آپ کی میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ناول آفیشیل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے بس ایک چھوٹی سی گزارش، اگر ابھی تک آپ ہماری اس پیاری سی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ پچھتاوے کی ابتدا۔ زریاب کی پوری رات گناہوں کے بوجھ تلے گزری۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہاشم صاحب زویا کے والد کو شہر کے سب سے بہترین پرائیویٹ ہسپتال کے VIP وارڈ میں شفٹ کروا دیا اور ملک کے سب ڈاکٹرز کو ان کے علاج پر لگا دیا۔ زویا جب ہسپتال پہنچی تو وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ زریاب شاہ، جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، ہاشم صاحب کے بستر کے پاس سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویا نے نفرت سے پوچھا۔ زریاب نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ سویا نہ ہو۔ زویا، تمہارے باپ کا مجھ پر حق تھا۔ میں گنہگار ہوں۔ میں نے ان کے لیے بہترین انتظام کر دیے ہیں۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے۔ زویا چیخی۔ یہ احسان نہیں ہے زویا، یہ ان کا حق ہے جو مجھ سے پہلے والوں نے چھینا تھا۔ میں تو صرف رجوع کر رہا ہوں، زریاب نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے زویا کی طرف ایک فائل بڑھائی۔ یہ تمہارے گھر کے کاغذات ہیں اور تمہارے باپ کے نام ایک پے چیک، سب کچھ ان کے نام کر دیا ہے۔ زویا نے فائل لی اور اسے پھاڑ کر زریاب کے قدموں میں پھینک دیا۔ دولت سے تم ہر زخم نہیں بھر سکتے۔ کیا تم میری وہ راتیں واپس کر سکتے ہو جو میں نے آنسوؤں میں گزاریں؟ کیا تم وہ مٹا سکتے ہو زریاب؟ زریاب کا دل چھنی ہو گیا۔ میں مٹا تو نہیں سکتا، مگر ساری زندگی ان زخموں پہ مرہم لگانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ مجھ سے نفرت کرو، مجھے سزا دو، مگر مجھ سے دور مت جاؤ۔ زریاب نے اب زویا پر کوئی سختی نہیں کی۔ اس نے گھر کے ملازموں کو حکم دیا کہ زویا اس گھر کی مالک ہے، قیدی نہیں۔ اس نے زویا کے لیے ہر خوشی منگوانے کی کوشش کی جو وہ پسند کرتی تھی، مگر زویا نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔
ایک نیا امتحان۔ زریاب نے زویا کے لیے اس کے پسندیدہ پھولوں سے پورا کمرہ سجا دیا اور اس کے لیے ایک سادہ سا تحفہ رکھا اور ساتھ ایک پرانی ڈائری جو ہاشم صاحب کی تھی اور جو زریاب کے چچا نے چھپا لی تھی۔ زویا نے جب وہ ڈائری پڑھی تو اس میں اس کے باپ نے زریاب کے لیے بہت سی دعائیں لکھی تھیں۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ زریاب دروازے پر کھڑا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں، زریاب نے آہستہ سے کہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر رہا ہوں۔ طلاق کے کاغذات تیار ہیں، تم جب چاہو دستخط کر کے جا سکتی ہو۔ زویا نے حیرت سے زریاب کو دیکھا۔ وہ زریاب شاہ جو کبھی نہ نہیں سنتا تھا آج خود آزادی دے رہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تم مجھے توڑنا چاہتے ہو، زویا نے پوچھا۔ زریاب کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ میں تمہیں توڑتے توڑتے خود ٹوٹ گیا ہوں زویا۔ میری محبت اب جنون نہیں پچھتاوا بن گئی ہے، اور پچھتاوا قید نہیں کرتا، آزاد کرتا ہے۔ زریاب پلٹ کر جانے لگا مگر زویا نے اسے پہلی بار پکارا، زریاب۔ زریاب رک گیا مگر مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیا تم واقعی بدل گئے ہو یا یہ بھی کوئی نیا کھیل ہے؟ پچھتاوے کی بارش اور بدلا ہوا لہجہ۔ زریاب نے اب زویا کے سامنے آنا کم کر دیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا چہرہ زویا کو اس کی اذیت بھری راتیں یاد دلاتا ہے، مگر وہ خاموشی سے زویا کا خیال رکھتا تھا۔ ایک رات شہر میں شدید بارش اور سردی تھی۔ زویا کو ہلکا بخار تھا اور وہ اپنے کمرے میں تھر تھرا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زریاب ہاتھ میں سوپ کا باؤل اور دوائیاں لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی حاکمانہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرم اور پرنم آنکھیں تھیں۔ زویا، دوائی کھا لو، اس نے بہت دھیمے انداز میں کہا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں اس کی آواز سے زویا ڈر نہ جائے۔ زویا نے رخ پھیر لیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے زریاب شاہ۔ زریاب فرش پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہی زریاب شاہ جو کبھی کسی کے لیے کرسی سے نہیں اٹھتا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ میرا بوجھ ہے جو مجھے جینے نہیں دے رہا۔ تم مجھے چاہو تو مار لو، مجھ پر چلا لو، مگر اپنی صحت خراب مت کرو زویا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سوپ کا چمچ زویا کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ زویا نے دیکھا کہ زریاب کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ شہر کا سب سے مغرور انسان آج ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ زویا کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے سوپ پی لیا۔ زریاب نے آہستہ سے اس کی سر پر ہاتھ رکھا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف ایک مقدس سا احساس تھا۔ اگلی صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو کمرے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور پورا کمرہ
اس کے پسندیدہ سفید گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ دریاب وہاں نہیں تھا، مگر میز پر ایک چھوٹا سا نوٹ پڑا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ماضی کے زخموں کو نہیں مٹا سکتا، مگر میں تمہارا مستقبل روشن کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آج تمہارے والد گھر واپس آ رہے ہیں۔ میں ان کا پرانا گھر بالکل ویسا ہی سجا دیا ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ تم چاہو تو ان کے ساتھ وہاں جا کے رہ سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ زویا ہسپتال پہنچی تو دیکھا کہ ہاشم صاحب بالکل ٹھیک تھے اور دریاب ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ بیٹا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر جو معافی مانگ لے وہ بڑا ہوتا ہے، ہاشم صاحب نے دریاب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زویا نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے دریاب اپنے غرور کو ذبح کر دیا ہے۔ وہ دریاب جو کبھی سوری کہنا نہیں چاہتا تھا، آج اس کے باپ کے جوتے سیدھے کر رہا تھا۔ شام کو دریاب زویا کو لے کر ان کے پرانے گھر آیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، حسین اور پرسکون۔ دریاب نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اب میں چلتا ہوں۔ زویا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہ ساری تکلیفیں تھیں، مگر اس کے سامنے اب وہ بدلا ہوا دریاب تھا جو اس کی ہر خوشی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ دریاب، زویا نے زور سے پکارا۔ دریاب رکا مگر پیچھے نہیں مڑا۔ ہاں، کیا تم آج ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ زویا کی آواز میں تھوڑی نرمی تھی۔ دریاب نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو؟ زویا نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یہ معافی کی پہلی سیڑھی تھی۔ دریاب نے تیزی سے قدم بڑھانے اور زویا کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے ہمت کر کے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں ساری زندگی تمہارا قرض چکاؤں گا زویا۔ میری ہر سانس اب تمہارے نام ہے۔ 1 سال بعد، 1 سال گزر چکا تھا۔ شاہ مینشن کی دیواروں نے جو چیخیں اور خاموشیاں دیکھی تھیں، آج وہاں پھولوں کی مہک اور کہکہوں کا بسیرا تھا۔ دریاب شاہ جو کبھی پتھر دل مشہور تھا، آج پوری دنیا کے لیے بدل چکا تھا، مگر اس کی نرم دلی صرف زویا کے لیے تھی۔ سردیوں کی ایک حسین دھوپ میں دریاب اور زویا گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم صاحب اب بالکل تندرست تھے اور سامنے لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ دریاب نے کافی کا مگ زویا کی طرف بڑھایا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زویا، آج بھی جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک گہری ثبات تھی۔ معاف تو میں نے اس دن کر دیا تھا دریاب، جب میں نے ہسپتال میں آپ کو میرے باپ کے قدموں میں دیکھا تھا، کیونکہ غرور توڑنا آسان ہے مگر پچھتاوے میں خود کو بدل دینا بہت مشکل۔ دریاب نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے دبایا۔ میں تمہارا گنہگار تھا، مگر تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا۔
آج میرے پاس دنیا کی ہر دولت ہے، مگر میری سب سے بڑی ملکیت صرف تم ہو زویا۔ زویا نے اپنا سر زریاب کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اور میری سب سے بڑی جیت آپ کی وہ مغرور شخصیت کو محبت میں بدل دینا ہے زریاب۔ تبھی ہلکی سی بارش شروع ہو گئی، وہی بارش جس نے کبھی انہیں دشمن بنایا تھا، آج ان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ زریاب نے اپنی جیکٹ اتار کر زویا کے کاندھوں پر ڈال دی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب نہ کوئی بدلہ تھا، نہ کوئی نفرت، اور نہ ہی کوئی فورس لو۔ اب صرف ضبط جنون تھا جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ہو چکا تھا۔ تو میرے پیارے سامعین، یہ تھی ناول ضبط جنون کی لاسٹ ایپیسوڈ آئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ آپ کے کمنٹس ہی مجھے مزید بہتر کام کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اور ہاں، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا ناول آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ جیسے ہی ہماری مزید ناولز آئیں تو آپ کو سب سے پہلے خبر مل جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔